السلام علیکم، آداب، تامن ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم۔ شروعات میں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا 13 جنوری کو دورہ کشمیر، تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے ذمہ دار خصوصی حفاظتی گروپ پہلے سے ہی سونمرگ میں خیمہ زن۔ دن بھر دھوپ نکلنے کے باعث وادی میں ٹھٹھراتی سردیوں کا سلسلہ جاری۔ شبانہ درجہ حرارت میں پھر کمی درج، جھیل، ندی نالے اور دیگر آبی ذخائر بدستور منجمد۔ سری نگر جموں شاہراہ پر رام بن کے مقام پر المناک سڑک حادثہ، رفیع آباد سوپور سے تعلق رکھنے والے دو بھائی لقمہ اجل، ٹرک کو بھی نقصان۔ جموں کشمیر میں غیر متوقع موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ دریائے جہلم میں پانی کی سطح کافی نیچے درج۔ گزشتہ 60 سالوں میں جموں کشمیر نے تقریباً 30% گلیشیروں کو کھو دیا۔ باغام ہندوارہ میں جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ جاری، محکمہ جنگلات خاموش تماشائی۔ سرسبز سونے کو تحفظ فراہم نہیں کیا گیا تو جنگلات ریگستان میں تبدیل ہوں گے، مقامی لوگوں میں تشویش۔ کپواڑہ جنگلات میں 3 روز سے جاری تلاشی آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود ضبط کر لیا۔ اور آمدہ قتل، سری نگر میں کوکرناگ کا 18 سالہ نوجوان پراسرار طور پر مردہ پایا گیا۔ لواحقین نے لگایا قتل کا الزام، ملوثین کی نشاندہی کر کے انہیں سزا دینے کا کیا مطالبہ۔ اب پیش ہے ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی 13 جنوری کو کشمیر کے دورے پر وارد ہو رہے ہیں، جس دوران وہ زیڈمو ٹنل کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کے دورے کے پیش نظر سونمرگ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم کو ریلی سے خطاب کرنا ہے، جس کے لیے فی الحال جگہ کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے پیش نظر سونمرگ اور اس کے آس پاس کے علاقے کو کثیر سطحی حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ تصویراتی لحاظ سے اہم زیڈمو ٹنل کے افتتاح کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے متوقع دورے کے لیے سونمرگ میں تیاریاں زوروں پر ہیں۔ وادی کشمیر میں جاری خشک موسمی صورتحال کے بیچ وادی کشمیر میں شبانہ درجہ حرارت میں کچھ حد تک بہتری ریکارڈ کی گئی، تاہم ٹھٹھراتی سردیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس نے اہلیان وادی کو گوناگوں مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ شبانہ درجہ حرارت میں پھر سے کمی آئی ہے، جس دوران سیاحتی مقام پہلگام میں ایک بار پھر -10 ڈگری کے ساتھ سرد ترین علاقہ درج ہوا، جبکہ شرح آفاق گلمرگ میں -8.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے 11 جنوری کو ہلکی برفباری اور بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ 12 سے 14 جنوری تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر جموں شاہراہ پر رام بن کے مقام پر جمعرات کی رات دیر گئے ایک المناک سڑک حادثے میں 2 بھائی لقمہ اجل بن گئے۔ عین شاہدین کے مطابق ایک ٹرک جس کا رجسٹریشن نمبر JK04E9110 جموں سے سری نگر جا رہا تھا اور بندر موڑ ضلع رامبن کے قریب رات 10:30 پر سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گرا، جس کے نتیجے میں اس میں سوار 2 نوجوان شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حادثہ پیش آنے کے ساتھ ہی وہاں مقامی لوگوں نے پولیس و فوج کے ساتھ بچاؤ آپریشن شروع کر دیا اور دونوں نوجوانوں کو بے ہوشی کی حالت میں نکالا گیا، جس کے بعد نزدیکی اسپتال منتقل کیے گئے، تاہم وہاں ڈاکٹروں نے دونوں کو مردہ قرار دیا۔ دونوں کی شناخت یاسر احمد اور دانش احمد ولد امتیاز احمد خان، ساکنہ چجہامہ، رفیع آباد سوپور کے بطور ہوئی۔ دونوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھائی تھے اور چند سال قبل ان کے بڑے بھائی مہراج الدین خان بھی اسی شاہراہ پر ایک حادثے میں جان کی بازی ہار گئے تھے۔ پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی اور ضروری لوازمات کی ادائیگی کے بعد انہیں آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات بڑے پیمانے پر شروع کر دی گئی ہیں۔ پیر پنجال کے آر پار غیر متوقع موسمی تبدیلی سے جہاں پہلے ہی 30% گلیشیروں کا وجود ختم ہو چکا ہے،
वही दरियाई जहलिम इस मौसम में अपनी अब तक की सबसे कम पानी की सतह में से एक का मुशाहिदा कर रहा है, जिसने खित्ते पर मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात के बारे में खतरे की घंटी बजा दी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक संगम के मुकाम पर जहलिम इस वक्त मनफी 0.75, जबकि रामुंशी बाग में 3.73 फीट और अशम में 1.08 फीट की सतह के निशान पर बह रहा है। यह पैमाइशें पानी के बहाव में शदीद कमी की निशानदेही करती हैं। इसी तरह लिदर नाला और रंबी आरा नाला भी शदीद नशीब व फराज का सामना कर रहे हैं। हंदवाड़ा मागाम जंगलात में सरसब्ज सोने का कटाव शदुमत से जारी है और जंगल स्मगलर दिन रात जंगलात में दरख्तों को काटने में मसरूफ नजर आते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। नुमाइंदे ने मुकामी लोगों का हवाला देते हुए बताया कि जंगलात में स्मगलरों की बड़ी जमात दिन दहाड़े दरख्तों का तहकीक करने में मसरूफ रहते हैं, जबकि जंगलात की हिफाजत पर मामूर एहलकार खामोश तमाशाई बने हुए हैं और उन स्मगलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इतलात के मुताबिक स्मगलरों ने कंपार्टमेंट नंबर 84 बटपोरा मागाम में सबसे ज्यादा कटाव किया है। मुकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि बार बार मुतल्लिका हुक्काम की नोटिस में लाने के बावजूद भी इन स्मगलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और न ही जंगलात के बचाव के लिए कोई खातिर खा इकदाम हो रहे हैं। इस हवाले से नुमाइंदे ने अगरचे मुतल्लिका फॉरेस्ट ऑफिसर से भी राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है और कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। अमदाकदल श्रीनगर में कुकरनाग से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की लाश उसके किराए के कमरे में पाई गई। मालूम हुआ है कि शौकत अहमद नायकू वल्द गुलाम हसन नायकू साकना आहलन गडोल कुकरनाग इलाके में कमरे के किराया पर रिहाइश पजीर था, जिसके बाद जुमे की सुबह उसकी लाश कमरे में पड़ी हुई मिली। जराये ने बताया कि वहां दीगर मकीनों ने पुलिस को मुतल्ला किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया। इधर लवाकिन ने इल्जाम आयद किया कि उनके लखते जिगर को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शौकत अहमद का गला कटा हुआ था और इससे साफ जाहिर होता है कि उसका कत्ल किया गया है। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि इसमें जो भी मुलविस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।